جی علماء کریم، جو عنوانات آپ کو دیے گئے تھے ان پہ آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے؟ اچھا، آج ہم نے جو پڑھنا تھا اس کے حوالے سے میں کچھ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو پھر آپ حضرات اس پہ مجھے ساتھ ساتھ بتا دیجئے گا کہ مزید آپ اس میں کیا کچھ آپ نے پڑھا ہے، کیا آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تفسیر کا تعارف، بنیادی تفسیر کی 3 اقسام، اور اس کے ساتھ پھر عہد نبوی میں تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تفسیر، پھر صحابہ میں سے معروف مفسر صحابہ کے حوالے سے پڑھا، صحابہ کے منہج کے حوالے سے کچھ کچھ چیزیں پڑھی۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عہد صحابہ میں اور تابعین کے ابتدائی زمانے میں تفسیر کے بڑے بڑے مکاتب فکر کن کن علاقوں میں قائم تھے، اور بعد کے ادوار پہ، بعد میں علم تفسیر پہ اس کے کیا اثرات پڑے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ شاگرد ہیں، اس لیے ان کی تفسیر سب سے معتبر ہے۔ صحابہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جن جن شہروں میں گئے بڑے نمایاں مفسر صحابہ، وہاں ان علاقوں میں انہوں نے مستقل علمی حلقے قائم کیے، اور ان علمی حلقوں میں وہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو پڑھاتے تھے، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن حکیم کو جس طرح سے سمجھا، اور پھر اپنے غور و فکر سے جو انہوں نے سمجھا، اس وہاں لوگوں کو وہ قرآن مجید پڑھاتے تھے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عہد صحابہ و تابعین میں 5 بڑے مدارس تفسیر ہیں، 5 بڑے مکاتب تفسیر ہیں، یعنی 5 بڑے شہروں کے اندر تفسیر کے مستقل حلقے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مکہ مکرمہ، مدرسہ تفسیر مکہ، اس کے بعد ہے مدینہ منورہ کا مدرسہ تفسیر، پھر کوفہ کا مدرسہ تفسیر، بصرہ کا مدرسہ تفسیر، شام کا مدرسہ تفسیر۔ یہ 5 بڑے شہر ہیں عہد صحابہ میں، اور ان 5 شہروں کے مستقل یہاں کے الگ الگ علمی ذوق ہیں، اسلوب ہے، علیحدہ علیحدہ خصوصیات ہیں۔ کسی میں روایت و حدیث کا غلبہ ہے، کہیں فقہ و اجتہاد کا غلبہ ہے، کسی میں لغت، بلاغت، زہد وغیرہ کا غلبہ ہے، اور شام کے اندر غلبہ بالکل انتظامی اور اجتماعی امور کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 5 مستقل مکاتب ہیں۔ سب سے پہلا مکہ مکرمہ۔ مکہ علم تفسیر کا بنیادی مرکز ہے، نزول وحی کی سرزمین ہے۔ اہل مکہ کے استاد تفسیر یا مکہ کے مدرسہ تفسیر کے بانی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے لیے رسول اللہ نے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسے دین کی سمجھ اور قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر سکھا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس
دعا کا اثر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، کہ آپ علم تفسیر کے امام بن گئے، اور آپ سے آپ کے تلامذہ نے تفسیر کو بارہا پڑھا۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے قرآن حکیم کو 3 دفعہ اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پہ ٹھہرتا تھا، اس کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ تو اس مدرسہ میں یعنی عبداللہ ابن عباس اس کے بانی مبانی ہیں، بڑے استاد ہیں۔ ان کے شاگردوں میں تابعین میں مجاہد بن جبر ہیں، اکرمہ ہیں، عطا ابن ابی ریاح ہیں، سعید بن جبیر ہیں، طاؤس بن کیسان ہیں۔ یہ ان کے شاگردوں میں سے تابعین میں بڑے شاگرد ہیں، مجاہد، اکرمہ، عطا، سعید اور طاؤس۔ ان کی جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور ان کے ہاں سب سے معتبر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیعت شاگرد ہیں، تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں، لہذا ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے اقوال سے تفسیر کا طریقہ عام تھا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ان کے ہاں لغت تھی۔ مکہ شہر کی اپنی خصوصیت یہ تھی کہ اہل مکہ اہل زبان تھے، ان کو زبان میں، لغت میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو ان کی دوسری خصوصیت پھر جو بڑی تھی وہ لغت کے اعتبار سے تھی، کہ انہوں نے لغوی اعتبار سے قرآن حکیم کی تفسیر کی۔ تیسرا ہے ان کی خصوصیت اسباب نزول، کہ اسباب نزول بھی اہل مکہ نے اس کو اچھی طرح سے جمع کیا اور آگے پہنچایا ہے۔ اب اس کی مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، اچھا اس کے ساتھ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا فہم، اپنا غور و فکر، وہ بھی اس مکتب تفسیر کی ایک اہم اہمیت تھی۔ تو گویا کہ اس مکتب تفسیر کے اندر علم معصور، تفسیر بالمعصور، پھر عربی ادب، پھر اس کے بعد سبب نزول، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا فہم، یہ 4 چیزیں اس منہج کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ علمی خدمات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بعد کے جتنے بھی مفسرین ہیں، خصوصاً تفسیر بالمعصور کرنے والے یا لغوی تفسیر کرنے والے مفسرین، ان کے اوپر اس مکتب نے، اس مدرسہ تفسیر نے بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، اور بعد کے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں کے تفسیری اقوال کو بکثرت نقل کیا ہے، جن میں امام طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، دیگر تمام وہ مفسر جنہوں نے تفسیر معصور پہ کام کیا ہے، انہوں نے ان کی تفاسیر، ان کے اقوال تفسیر کو نقل کیا ہے اور آگے اس کو پہنچایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے مدرسہ تفسیر مدینہ منورہ کا۔ مدینہ صحابہ کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ہجرت کے بعد چونکہ وہاں تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صحابہ بھی سارے مدینہ میں تھے۔ ان بڑے صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب کے سارے ہی صحابہ میں علمی اعتبار سے سب سے ممتاز تھے، ان کے ساتھ ابی بن کعب، زید بن ثابت، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ مدینہ کے مکتب تفسیر کے صحابہ میں سے صحابی اساتذہ جو ہیں ان میں یہ نمایاں ہیں۔ سیدنا عمر، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔
अलैक्म वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी की वजह से लेफ्ट हो गए हैं, तो अभी थोड़ी देर तक तशरीफ ले तो आवाज़ का मसला नहीं है। शादी किसी मसले की वजह से फिलहाल लेफ्ट हो गए, तो आगे करें। अच्छा जी, आजाद माजरत के बीच में मेरी लाइट चली गई जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं कहाँ तक बात मेरी आप हज़रात ने सुन ली थी? मक्का का मदरसा तफसीर मुकम्मल हो गया था ना? जी शेख, मकतबा जो मदीना का मदरसा था, उसके बाद चलिए। जी, मदीना पे बात चल रही थी, ठीक है। मदनी मकतब तफसीर में जो मदीना में नुमाया साहबा हैं, उनके हवाले से मैं बात कर रहा था कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद जैद बिन साबित, उबई बिन काब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये नुमाया साहबा में से हैं। आगे इनके शागिर्दों में फिर अबूल आलिया हैं, मोहम्मद बिन काब अल कुरज़ी हैं, जैद बिन असलम हैं। ये इनके ताबीन में बड़े मुफस्सिर और जिनकी इल्म तफसीर में रिवायात नकल की जाती हैं, ये हैं। मदीना के मदरसा तफसीर को अहले हदीस व आसार का मरकज़ कहा दिया जाता है कि आसार नबवी सबसे ज़्यादा यहीं से थे। अच्छा, मदीना का मरकज, अहले मदीना की जो अपनी खूबी थी, मदीना वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अंसार साहबा थे, वो बुनियादी तौर पे किसान लोग थे। अब किसानों की खूबियों में से ये खूबियाँ होती हैं कि वो रवायत पे एतमाद बहुत ज़्यादा करते हैं और रवायत को साथ लेके आगे चलते हैं। अहले मक्का लुगत में माहिर थे, उनके यहाँ लुगवी मबाइस ज़्यादा थीं। लेकिन अहले मदीना की अपनी जो खसाइस हैं, उनकी बुनियाद पे उनके यहाँ रवायत ज़्यादा अहम थी। जो चीज़ें चली आ रही हैं वो ज़्यादा अहम हैं। इसीलिए अहले मदीना के यहाँ अमल के एतबार से भी इमाम मालिक रहमहुल्लाह अहले मदीना के अमल को हुज्जत करार देते हैं। और इमाम मालिक की किताब मोता, वो इसी रवायत की नुमाइंदा है जो मदीना वालों के यहाँ पाई जाती थी। तो मदीना के मरकज़ की खसूसियात में से बुनियादी खसूसियत थी रवायत पे एतमाद। जो सिलसिला चला आ रहा है, जो चीज़ें चली आ रही हैं, उनके ऊपर एतमाद। उसके साथ साथ चूंकि ये इब्तदाई तौर पे मरकज़ है रियासत इस्लामिया का, इस्लामी हुकूमत का मरकज़ था, खुलफाए राशिदीन के अहद में सरबराह ममलकत यहाँ बैठते थे, इसलिए आयात अहकाम और फ़िकी तफसीर ये भी अहले मदीना की बुनियादी खसूसियत बन गई कि अहकाम मुख्तलफ उनके वाले से चीज़ें जो पेश आती, तो दुनिया भर के लोग रुजू किया करते थे, सारी इस्लामी ममलकत के लोग अहले मदीना की तरफ। तो फिर मदीना वालों की ये खसूसियत बनी, आयात अहकाम और फ़िकी तफासिर, इबादात, मामलात, निकाह, तलाक, विरासत, हुदूद व ताज़ियात वगैरह से मुतल्लिक़ा जितनी आयात हैं, उनमें आज भी मदीना का मदरसा तफसीर या उससे मुतल्लिक़ लोग आगे वो ज़्यादा मुमताज़ हैं। मज़ीद इनको ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि मसलन मसाइल विरासत, इनमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित की को ज़्यादा अहम कर दिया, और सहाबा में अक्सर फ़राइज़ के मसाइल, विरासत के मसाइल ज़ैद बिन साबित से पूछा करते थे। अच्छा, अहले मदीना के यहाँ जो तीसरी खूबी है वो है एहतियात, और इख्तिलाफ में बहुत बहुत किल्लत है, यानी उनके यहाँ ज़्यादा इख्तिलाफात नहीं पाए जाते। इख्तिलाफात के अंदर किल्लत, ये भी उनका एक अहम नुमाया वصف और खूबी है कि अहले मदीना अपने अंदाजे लगाने के बजाय जहां उनको मुश्किल पेश आती, नहीं जानते तो वल्लाहु आलम कहने को तरजीह दिया करते थे। अमली तत्बीक उनके यहाँ आम थी कि किस तरह अहकामात कुरानिया को अमली ज़िंदगी में नाफिज किया जा सकता है, ये उनकी बुनियादी खूबी थी।
پھر قرات ان کے ہاں اور رسم قرآن، چونکہ مصحف عثمانی کی تدوین مدینہ منورہ میں ہوئی، تو اہل مدینہ کے ہاں قرات قرآن اور رسم مصحف، رسم قرآن، اس کو بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو یہ اہل مدینہ کا بنیادی مرکز تھا۔ بعد کے مفسرین پہ بھی ان کا خاصا اثر پڑا، خصوصاً فقہی تفاسیر پہ اہل مدینہ کا اثر سب سے زیادہ اور نمایاں ہوا ہے۔ ان کے ہاں یہ ان کی خصوصیات تھیں۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے مدرسہ تفسیر کوفہ کا۔ کوفہ نیا آباد ہونے والا شہر تھا۔ یہ قدیم پرانے شہروں میں شمار نہیں ہوتا، پرانا شہر نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کو فتح کیا تو عراق کی فتح کے بعد کوفہ کا شہر آباد ہوا۔ اب کوفہ چونکہ ایک نیا شہر تھا اور مرکز حکومت کی طرف سے اس شہر کو آباد کیا جا رہا تھا، لہذا کوفہ کے اندر وہ لوگ آ کے آباد ہوئے جو اپنے اپنے علاقوں میں اچھے ویل سیٹل لوگ تھے، جن کو آپ بالفاظ دیگر اشرافیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کوفہ اشرافیہ کا شہر تھا۔ اشرافیہ کے ہاں عقلی مباحث بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں، لہذا یہاں بھی یہ چیزیں زیادہ تھیں۔ یہاں اتنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ مسعود اہل کوفہ کے تفسیر میں سب سے بڑے استاد ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھنے کا لوگوں سے کہا۔ حوالے سے کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ابن مسعود کوفہ کے مدرسہ تفسیر کے بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے شاگردوں نے مزید استفادہ کیا ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، جو صحابہ میں علمی اعتبار سے سیدنا عمر کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو کوفہ کو یہ مرکزیت حاصل ہو گئی کہ کوفہ نے دو ایسے صحابہ سے علم حاصل کیا جو سیدنا عمر کے بعد اپنے علمی مقام میں، مرتبے میں شاید باقی سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے مدینہ میں تھے، کوفہ میں آخری عمر میں تشریف لائے، اس لیے زیادہ استفادہ انہوں نے سیدنا ابن مسعود سے کیا ہے، اور بعد کی جو کوفہ کی علمی روایت بنی ہے وہ وہی ابن مسعود ہی کے طرز پہ اور انہی کے شاگردوں کے طرز پہ قائم ہوئی۔ کوفہ کے جو تابعین ہیں ابن مسعود کے شاگردوں میں بڑے لوگ، ان میں علقمہ بن قیس ہیں، مسروق ابن الاجدہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں ابراہیم نخعی ہیں۔ یہ لوگ اس کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے نمایاں خصوصیات میں فقہی اور اجتہادی انداز تفسیر سب سے زیادہ ہے کہ اہل کوفہ فقہ میں، رائے میں، استنباط میں سب سے ممتاز تھے۔ اصل میں ضرورت اسی چیز کی تھی کہ چونکہ یہاں پہ اشرافیہ آباد تھی، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے پاس وقت بھی تھا، فرصت بھی تھی، وہ مختلف مسائل میں غور و فکر کرنا، پھر مسائل میں مختلف چیزوں پہ سوال کھڑے کرنا، عقلی سوالات کرنا، تو یہ چیزیں یہاں پہ عام پائی جاتی تھیں۔ لہٰذا اس مدرسہ تفسیر میں کی خصوصیات میں بھی یہی چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ فقہی اور اجتہادی تفسیر، اس کے ساتھ تاریخی شعور۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج میں تفسیر قرآن میں تاریخی شعور خاصا زیادہ پایا جاتا ہے، بعد میں بھی۔ یعنی اسباب نزول کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ یہ واقعہ کہاں کب پیش آیا، ایک یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے اوپر
کیا ہدایات آئیں قرآن مجید کی طرف سے؟ تو سیدنا ابن مسعود صرف واقعات ان کے منہج میں صرف نقل واقعات تک بات نہیں رہتی، بلکہ ان واقعات کے اسباب اور پھر نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے سبب نزول کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ سبب نزول میں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر کے اندر بات بیان کی ہے کہ سبب نزول چار طرح کا ہے، تو یہ جو چار طرح کا سبب نزول انہوں نے بیان کیا، اس کو انہوں نے یہیں سے لیا ہے کہ بہت مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ آیت کسی اس کے لیے ہی نازل ہوئی، لیکن آیت کا انطباق اس واقعہ پہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ واقعہ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ تو ابن مسعود کے ہاں یہ چیز عام ملتی تھی کہ ان کے عہد میں کوئی واقعہ پیش آیا، کسی نے ان سے کوئی سوال کیا تو اس کو کہتے تھے کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو بات کہیں کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ بات وہ اپنے تاریخی شعور کی بنیاد پہ اسے کہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ آیت خاص اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ بندہ تو ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے کئی سال بعد مسلمان ہوا ہو، یا پیدا ہی اس نزول قرآن کے بعد ہوا ہو، لیکن سیدنا ابن مسعود ان کو یہ بات جو کہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے مسئلے کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ان کے ہاں اسباب نزول اور اسباب نزول کے ساتھ ساتھ تاریخی شعور، یہ اہل کوفہ میں پایا جاتا تھا۔ پھر لغوی مہارتیں، قرات، یہ بھی ان کے ہاں موجود تھی۔ قرات قرآن اور عربی لغت کا بھی یہ ایک بڑا مرکز تھا۔ اچھا، قیاس اور استنباط یعنی عقلی تفسیر ان کے ہاں تھی۔ پھر ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ہاں اسرائیلیات باقی تمام سے کم پائی جاتی ہیں۔ اسرائیلیات ان کے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے کہ اہل عراق، اہل کوفہ، ان پہ رائے اور فقہ غالب تھی، اور نقل میں یہ زیادہ اعتبار نہیں کرتے تھے، خصوصاً اس طرح کی نقل جو کہ کہیں عقلی معیار پہ پوری نہیں اتر رہی، یا جو اہل کتاب سے نقل کی جا رہی ہے، تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف اس کو دیکھتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے، اس سے ہمارے لیے استنباط کیا ہے، ہمارے لیے فقہی مسئلہ کون سا خز ہو رہا ہے، عقلی حوالے سے اس کی کیا تفسیر بنتی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ خوبی تھی کہ اسرائیلیات ان کی تفاسیر میں، یا ان سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کی تفاسیر میں بہت کم پائی جاتی ہیں اسرائیلیات۔ بعد کے مفسرین اور فقہا نے اہل کوفہ کے اقوال کو، ان کے اجتہادات کو جمع کیا، اس سے وسیع استفادہ کیا اور اس علمی ورثے کو آگے پہنچایا ہے۔ فقہ حنفی مدرسہ کوفہ ہی کی علمی روایت ہے، اور اسی سلسلہ میں یعنی فقہ حنفی پہ جو فقہی اور تفسیری اثرات ہیں وہ حضرت ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کے ہیں، یعنی علقمہ بن قیس، ابراہیم نخعی وغیرہ کے اثرات ہی ان پہ ہیں، یہ وہی سلسلہ انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے بصرہ کا مدرسہ تفسیر۔ بصرہ بھی علمی، ادبی، تہذیبی مرکز تھا جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آباد ہوا۔ تو بصرہ تجارتی اور تہذیبی اعتبار سے بھی یہ تجارتی شاہراہ پہ قائم تھا۔ یہاں بھی متعدد صحابہ گئے، جن میں سیدنا انس بن مالک نمایاں ہیں، لیکن جو مدرسہ بصرہ کی اصل علمی بنیاد پڑی وہ صحابہ کے بجائے آگے تابعین کے زمانے میں پڑی ہے۔ تو ان کے نمایاں لوگوں میں صحابہ میں سے انس بن مالک ہیں، جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ انس بن مالک کے علاوہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی استفادہ کیا۔ یہاں تابعین میں سے بڑے لوگ سیدنا حسن بصری ہیں۔ حسن بصری جنہوں نے متعدد صحابہ سے علم حاصل کیا، ابن عمر، ابن عباس، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے۔ حسن بصری کا اپنا
جو امتیاز تھا وہ علم عمل زہد، یعنی امام زاہبی نے ان کے بارے میں لکھا کہ علم عمل زہد فصاحت اور فقاہت کے امام تھے، تو اس میں زہد ان کے ہاں خاصا نمایاں ہے، لہذا بصرہ والوں کے ہاں زہد ان کی تفسیر میں پایا جاتا ہے۔ زہد کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں یعنی حسن بصری کے شاگردوں میں زہد زیادہ تھا۔ باقی یہاں کے لوگوں میں قتیبہ ہیں، قتیبہ ابن دعامہ اور دیگر ہیں۔ اب قتیبہ جو ہیں وہ علم نحو میں لغت میں زیادہ معروف تھے، تو ان کے شاگردوں میں لغوی روایت، ادبی روایت جو ہے وہ بھی مدرسہ بصرہ کے خصائص میں شامل ہو گئی۔ تو واز، زود، اصلاحی انداز اور اس کے ساتھ تدبر و تفکر کہ قرآن نازل کیوں ہوا، اس آیات کے اندر اخلاقی روحانی ہدایات مقاصد کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لغوی اور بلاغی تحقیقات قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اندر، یہ اہل بصرہ کا امتیاز ہے۔ یعنی اہل بصرہ کو، امام زرکشی نے ان کے بارے میں لکھا کہ اہل بصرہ کو اعراب قرآن اور وجوہ بلاغت میں امتیاز حاصل ہے، اعراب قرآن کو، وجوہ بلاغت کو یہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال روایت اور درایت کا امتزاج جس طرح اہل کوفہ میں پایا جاتا ہے، ویسے ہی اہل بصرہ میں بھی ہے، تھوڑے امتیازات اور بعض فروق کے ساتھ۔ اسرائیلیات سے ان کے ہاں احتیاط ہے، لیکن اہل کوفہ سے یعنی ابن مسعود کے شاگردوں کی بنسبت کم، اس لیے کہ ان کے ہاں جو زہد کی کا ایک زیادہ اثر تھا، تو اس کی وجہ سے اسرائیلیات آئیں، پھر بھی کم ہیں لیکن بعض اسرائیلیات ان کے اندر آئی ہیں۔ تو یہ ان کا امتیاز علم لغت، نحو، بلاغت، واعظ و تصوف، تدبر قرآن وغیرہ ان کے ہاں تھا۔ اہل بصرہ کے بعد اگلا بڑا مدرسہ تفسیر ہے شام۔ شام خلافت راشدہ کے عہد کے فوراً بعد مسلم حکومت کا مرکز بن گیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ہی شام کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ سیدنا عمر کے عہد میں ہی بڑے بڑے صحابہ شام میں آ کر آباد ہوئے، لیکن بعد میں تو خلافت راشدہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام مسلم سلطنت کا باقاعدہ مرکز بن گیا۔ تو باقاعدہ جب یہ مرکز بن گیا تو پھر یہاں کی علمی روایت بھی ایک مستقل روایت بنی۔ انصار میں سیدنا ابو دردہ، شام میں سیدنا ابو دردہ جو ایک بڑے انصاری صحابی ہیں، یہ شام منتقل ہو گئے تھے اور دمشق ان کا علمی مرکز تھا۔ ابو دردہ کو صحابہ میں ایک بڑا مقام، بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ ابو دردہ اہل شام کے علمی امام تھے، جس طرح کہ وہاں پہ حکومت کے سربراہ اگر سیدنا امیر معاویہ ہیں، تو اہل علم کے سربراہ وہاں پہ ابو دردہ تھے۔ ابو دردہ کے شاگردوں میں آگے مکحول شامی ہیں، اور ان کے ساتھ عطا ابن ابی مسلم ہیں، یزید ابن ابی حبیب ہیں، اور دیگر مفسرین ان کے وہاں پہ ہیں جو ایک عرصے تک رہے۔ اہل شام کے خصائص میں حدیث و آثار، کیونکہ صحابہ کا ایک بڑا حصہ یہاں آ گیا تھا، لہذا علم حدیث کے حوالے سے، آثار کے حوالے سے یہاں پہ یہ روایات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اچھا، چونکہ یہ سلطنت کا سرحدی علاقہ تھا، بعد میں یہ مرکز بن گیا، اس لیے اہل شام کے ہاں اجتماعی زندگی سے متعلق
مقاصد شریعت سے متعلقہ تفسیر کا ایک خاص امتیاز تھا۔ آج بھی اس وقت تک مقاصد شریعت پہ اہل مغرب کا، اندلس والوں کا اور اندلس کے ساتھ کے علاقے کے لوگوں کا مقاصد شریعت پہ سب سے زیادہ کام ہے، اور اس کا سبب شام ہے کہ شام کے ساتھ کے جو علاقے ہیں یہ اجتماعی زندگی کا مرکز بنا، تو پھر لوگوں نے اسی انداز سے سوچنا شروع کیا، اور نظم اجتماعی کے حوالے سے آیات کی تفسیر میں شام کو، شام سے متعلقہ علاقوں کو خاصا امتیاز حاصل ہوا۔ اچھا، اہل شام چونکہ اس سے پہلے یہ علاقہ ان کا عیسائی سلطنت کا حصہ رہا، اور عیسائیوں کا یہاں پہ ایک بڑا حکومت اور نظام موجود تھا، تو اس کے اثرات یہاں بھی پڑے، لیکن پھر بھی نسبتاً فلسفیانہ مباحث، کلامی مباحث کے بجائے سادہ انداز و اسلوب یہاں کے مسلمانوں نے برقرار رکھا۔ تو یہ اس کے ہاں تیسری ان کی خوبی جو بنتی ہے وہ ہے روایتی انداز تفسیر، فلسفیانہ کلامی مباحث سے احتراز۔ لیکن اس کے ساتھ فلسفیانہ مباحث تو وہ کہ کم ہیں، مگر فقہی رنگ، عملی احکام، مرکز حکومت ہے، اس بنیاد پہ فقہی رنگ، عملی احکام، اجتماعی معاملات، اس سے متعلقہ ان کے ہاں تفسیر میں زیادہ امتیاز پایا جاتا ہے۔ اور احکام القرآن کی تفسیریں یا اہل مدینہ سے منسوب اہل علم نے زیادہ لکھی، یا پھر شام سے منسوب اہل علم نے زیادہ لکھا ہے، تو یہ ان کا زیادہ امتیازات ہیں اس مدرسہ تفسیر کے۔ یہ 5 بنیادی مدارس تفسیر کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ رکھا۔ بعد کے اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ بعد میں ان مدارس تفسیر نے کیا کیا اثرات ڈالے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ تفسیر میں بنیادی اصول تفسیر بالمعصور کا جو ہے وہ ہمیں مکہ، مدینہ اور شام کے مدارس تفسیر میں ملتا ہے۔ انہوں نے اس کو زیادہ مضبوط کیا اور اس کو ایک مستقل علمی رنگ دیا ہے۔ اسی طرح تفسیر بالرائے، منظم اجتہاد، یہ کوفہ اور بصرہ کے مدارس تفسیر کے ہاں ہمیں ملتا ہے، یعنی عقل اور اجتہاد، نصوص کے دائرے کے اندر اصول تفسیر، اصول فقہ، یہ سارا کوفہ، بصرہ، اس مدرسہ تفسیر سے وجود میں آئے ہیں۔ اچھا، پھر لغوی، لغوی اور ادبی تفسیر، اس میں مکہ کا مدرسہ تفسیر ممتاز ہے۔ حدیثی فقی تفسیر میں مدینہ کا مکتب تفسیر ممتاز ہے۔ فقی اجتہادی تفسیر میں کوفہ کا مکتب ہے۔ ادبی، بلاغی، اخلاقی تفسیر جو ہے یہ بصرہ کے مکتب تفسیر کا امتیاز ہے۔ اور عملی اور اجتماعی تفسیر یہ اہل شام کا امتیاز ہے۔ بات کا اب ہمارے پاس اس وقت دنیا میں جتنا بھی تفسیری ذخیرہ پایا جاتا ہے، سب کی بنیاد ہمیں ان 5 مکاتب تفسیر کے اندر ملتی ہے، اور یہیں سے پھر آگے سارا علم پھیلا ہے ان 5 ہی سے۔ تو یہ میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے صحابہ اور تابعین کے مدارس تفسیر کا رکھا ہے۔ آپ حضرات میں سے جس جس کے ذہن میں جو سوال ہو اس حوالے سے وہ فرمائیں، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، یا کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو اس میں کچھ اضافہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی حضرات، خاموش خاموش سے ہیں سبھی۔
یہ کہیں میرا لیپ ٹاپ تو خراب نہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سمجھ ورحمۃ آ اللہ۔ گئی؟ جی شیخ سمجھ آ گئی ہے، بلکہ جو تصویری باقی تھی وہ آپ نے پوری کر دی، کیونکہ آپ نے جو کتاب بھیجی تھی اور اس سے ہم نے خود بھی کچھ پڑھا اور کچھ تحقیق کی، تو اس میں ہم نے تین ہی مدارس کا پڑھا تھا، اس میں مکہ، مدینہ اور عراق، تو بصرہ اور شام کا آپ نے اضافہ کر دیا، تو جو کچھ کمی تھی وہ بھی پوری ہوگی الحمدللہ۔ چلیں الحمدللہ، تو یہ 5 مکاتب تفسیر ہیں۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندے نے ان 5 مکاتب تفسیر پہ لکھنا ہے۔ میں نے کچھ مثالیں یہاں لکھی ہوئی تھیں، لیکن دوران گفتگو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ مثالیں میں نہیں دیتا، کچھ کام تو آپ کو بھی کرنا چاہیے نا۔ تو جب آپ ہر مکتب تفسیر کی خصوصیات لکھیں گے تو ساتھ اس کی پھر مثالیں بھی لکھیں۔ کیا خیال ہے جی مزمل بھائی، ٹھیک ہے؟ جی شیخ بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہاں ہم کچھ خود بھی پڑھیں گے تو کچھ علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہاں، جزاک یہ اللہ آپ خیر۔ کے پاس یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے ابھی کام کرنا ہے ساتھ۔ اس میں آپ کو جو تفسیر تابعین کے مختلف تفسیری کتب یا تفسیری اقوال جن کو بعد میں جمع کیا گیا، وہ آپ کے لیے بڑے معاون رہیں گی۔ مثلا مدرسہ حضرت ابن عباس کی طرف جو منسوب تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، گو کہ زیادہ مستند نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں غیر مستند روایات سے آئی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف منسوب ہے، اس میں ان کے اقوال موجود ہیں۔ اسی طرح جو ان کی حضرت ابن عباس کے اقوال اکرمہ کے حوالے سے روایت ہوئے وہ بھی مل جاتے ہیں۔ تفسیر مجاہد تو آج میں نے دن کو گروپ میں شیئر کی تھی آپ حضرات کے ساتھ، تو ان سے آپ یہ مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر موطا امام مالک سے آپ بڑی اچھی عمدہ مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ وہاں سے دیکھ کے اس کے ساتھ پھر اس کو ایک بہترین انداز میں ایسی اسائنمنٹ بنائیں کہ یہ آپ میں سے ہر ایک کا مستقل مقالہ اس موضوع پہ بن جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، صفیہ نور کہتی ہیں مکہ اور بصرہ کی خصوصیات سے آگاہی کی درخواست ہے۔ مکہ کی خصوصیات میں نے کیا عرض کی ہیں جی، ابھی آپ حضرات بتائیے گا۔ مکہ اہل لغت کا، اہل لسان کا مرکز ہے، اہل زبان تھے مکہ والے، لہذا مکہ کی جو امتیازی خوبی ہے وہ ہے لغوی۔ سیدنا ابن عباس کی ایک تفسیر ہے جو آپ میں سے ہر بندے نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی صاحب بتائے گا کہ ہم نے ان کے تفسیری اقوال کہاں پہ پڑھے ہیں؟ میں نے بھی پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہیں، باقاعدہ سب نے پڑھے ہیں۔ جی آپ ہی بتائیے صفیہ نور صاحبہ، یہ آپ نے ان کے اقوال تفسیر کے پڑھے ہیں، کہاں پڑھے ہیں؟ نہیں، تفسیر ابن کثیر میں نہیں، اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر تو باقاعدہ درسی اس میں ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی نا۔ ہمارے یہاں جو کتابیں درس نظامی میں مستقل پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر ایک کتاب میں ابن عباس کے تفسیری اقوال بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، ان کو نقل کیا گیا ہے مستقل۔ حضرت شاہ صاحب نے تو اس پہ بھی بحث کیا کہ کون کون سی سند معتبر ہے، کون سی غیر معتبر ہے۔ تو کوئی اور صاحب بتا دیں، مزمل بھائی آپ بتائیے۔ اچھا، یہ تو اچھا ہے، صفیہ نور صاحبہ نے تفسیر ابن کثیر باقاعدہ پڑھی ہے، میں نے باقاعدہ نہیں پڑھی، کہیں کہیں سے جزوی بعض چیزیں بوقت ضرورت دیکھی ہیں۔ جی بخاری تو ہم میں سے ہر بندے نے پڑھی ہے نا۔ بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر مستقل لائے ہیں، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ اقوال حضرت ابن عباس ہی کے لائے ہیں، مختلف جو لغوی، یعنی یوں تو بخاری پوری اول سے آخر تک
تفسیر ہے قرآن مجید کی، لیکن خاص لغوی وضاحتیں کرنے کے لیے، مختلف الفاظ کی تشریح کے لیے انہوں نے کتاب التفسیر کو اس میں مستقل مرتب کیا ہے۔ تو کتاب التفسیر کے اندر انہوں نے لغوی مباحث کی ہیں، اور وہ لغوی مباحث زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہیں۔ یہ اہل مکہ کا امتیاز ہے کہ اہل مکہ کے ہاں لغوی مباحث زیادہ ہیں، قدیم ادب سے استفادہ انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ اور بصرہ کی خصوصیات میں سے میں نے کیا چیز عرض کی ہے جی، کوئی صاحب بتائیے گا؟ جی مولانا مدثر صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ جواد صاحب؟ جی مدثر صاحب بولنے لگے ہیں، فرمائیں جی۔ اچھا، آواز نہیں آئی آپ کی مجھے مدثر صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا، وعلیکم۔ بصرہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان میں اسرائیلی روایات جو ہے وہ کم ہے۔ جی اس کے ساتھ مزید حسن بصری کے حوالے سے معروف ہیں۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے ایک آپ نے ذکر کیا کہ وہ معروف ہیں صفات میں بھی اور جوہر میں بھی، ایک دیگر چیزوں میں بھی، لیکن ہاں وہ جو سب سے زیادہ وہ زہد میں ان کے شاگردوں نے بھی جو آگے تفسیر کا کام کیا ہے ان میں بھی زہد کی جھلک زیادہ ہے۔ جی ہاں، تو اہل بصرہ کے ہاں چونکہ حسن بصری اس مکتب کے بڑے آدمی ہیں، اس لیے ان کے ہاں زہد زیادہ پایا جاتا ہے کہ تفاسیر یعنی آیات قرآنیہ سے جو تصوف کے حوالے سے مختلف حکمتیں ہیں، یا جس کو بعد میں ہم تفسیر اشاری کہتے ہیں، اس کی بنیاد حضرت حسن بصری کے ہاں پڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاغت اور ادب، اس میں بھی بسا والے مشہور ہیں۔ بسا کا مستقل نحوی مکتب فکر ہے، نحوی مکتب ہے بسا کا۔ اور جو بڑے نحوی کتابیں لکھنے والے، یعنی یہ بلاغت کے حوالے سے تفسیریں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا زیادہ عرصہ عمر کا بسا میں گزرا ہے، جن میں سے ایک بڑے مشہور مفسر ہیں کشاف، صاحب کشاف جار اللہ زمخشری۔ ان کی زیادہ زمانہ بصرہ میں گزرا ہے، مکہ میں تو بعد میں گئے اور تھوڑے عرصے کے لیے وہاں گئے، تو ان کا اصل یہاں کا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بصرہ والے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کوفہ کی طرح یہ بھی ایک نیا آباد شہر تھا، تو ان کے ہاں اجتہاد، استنباط اور عقلی تفسیر وہ بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ قدر کم، زیادہ زہد کے حوالے سے یا پھر بلاغت اور ادب کے حوالے سے ان کا یہ امتیاز ہے۔ جی اور کسی صاحب کے ذہن میں کوئی بات، کوئی سوال ہو تو فرمائیے۔ شیخ ہے جو آپ نے تفسیر بھیجی گروپ میں، یہ ہارڈ کاپی میں مل جاتی ہے یا PDF میں ہی موجود ہے؟ اچھا ہارڈ کا تو مجھے نہیں پتا، PDF میں میرے پاس یہ کافی زمانے سے ہے، تو PDF میں مل جاتی ہے۔ مختلف مکتبوں نے شائع کی ہیں، میرے پاس دو تین الگ الگ مکتبوں کی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہارڈ میں مجھے نہیں معلوم۔ آپ اس کا پرنٹ نکال لیں تو ہارڈ میں بن جائے گی، اردو ترجمہ کر لیں اور یہ آپ اس کو ہارڈ میں عام کر دیں سب کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ تفسیر بے رائے پہ ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کچھ چیزیں تو آپ لوگوں نے ویسے پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں نا، اگر اس کے حوالے سے کوئی دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہے تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، نہیں تو اس کو چھوڑتے ہیں۔
शेख इस पर दो बातें मेरे पास रिसेंटली आपने सवाल भेजा था, तो जिसमें जी जी। तफसीर राय अल मंजूर और अल मजमून के जायज और नाजायज की कौन से काम है, इस पर कुछ अगर बात हो रही तो वैसे मुताला तो किया है आपने, वो काम दिया था, लेकिन अगर मजीद कुछ बात हो जाए तो कुछ मजीद बात हो जाए। बहुत अच्छा कि तफसीर बे राय महमूद, तफसीर बे राय मजमूम। उसूलन तो हम इस पे बात करते हुए ये कह देते हैं कि जो तफसीर बुनियादी मकासद को आनिया के खिलाफ ना हो, और जो तफसीर कुरान हकीम की किसी दूसरी आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल तफसीर के खिलाफ ना हो, हम उसको कहते हैं जी ये तफसीर बेराय महमूद है। जो बुनियादी मकासद शरीयत के खिलाफ है या खुद कुरान हकीम सुन्नत के खिलाफ है, उसको हम ये कह देते हैं कि ये तफसीर बेराय मजमूम है, ये जायज़ नहीं है। इस पे हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमहुल्लाह ने एक बड़ा उम्दा उसूल बयान किया है। उसकी बाकायदा हजरत शाह साहब ने अकसाम करके बताया है कि ये इस किस्म में आती है तो ये ठीक है, ये इस किस्म में आती है तो ये ठीक नहीं है। उसमें हजरत शाह साहब ने बुनियाद बनाई है इस चीज को कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के जो अव्वल अ, गवाह हैं, गवाहान यानी हजरत साहबाए कराम, उनके फहम के खिलाफ ना हो। इन चीज़ों को उन्होंने बुनियाद बना के इस पे कहा कि इसके मुताबिक है तो ठीक है, इसके मुताबिक नहीं है तो ठीक नहीं है। ये इबारत मेरे सामने लिखी हुई है, मेरा एक दिल कर रहा है कि ये इबारत मैं आपको दे दूं। दूसरा दिल ये कर रहा है कि अगर ये आपके जिम्मे लगाऊं और आप में से कोई साहिब इसको ग्रुप में शेयर करे तो क्या ही खूब बात हो। क्या कहते हैं जी? हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के मकतूबात हैं। वो उन मकतूबात की जिल्द दोम में नजमुल इस्लाई, मौलाना नजमुल इस्लाई जो उन मकतूबात के मुरत्तब हैं, उन्होंने एक मकतूब के झेल में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का ये वाक़या, ये उनका ये कौल नकल किया है कि कौन सी तफसीर बेराय जायज़ है और कौन सी जायज़ नहीं है। बड़ा अच्छा उसूली बहस है। तो उस उसूली बहस को आप में से कोई बंदा वहां से ढूंढ के ले आए तो ये बहुत ही उम्दा बात होगी। कोई ऐसा साहिब है जो इसको वहां से ढूंढ के ले आए? शेख किताब का नाम क्या बताया आपने? जी, किताब का नाम है मकतूबात शेखुल इस्लाम। मकतूबात शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी। इसकी जिल्द दोम में हाशिए के अंदर मौलाना नजमुल इस्लाई ने हज़रत शाह साहब के कौल को नकल किया है। मौलाना नजमुल इस्लाई, इसके नजमुल हसन इस्लाई, इसके मुरत्तब हैं मकतूबात के। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, कोशिश करूँगी इसमें। चलें फिर, ये मैं आपकी इंतज़ार करूँगा कि आप इसको ग्रुप में शेयर करें। तो बहरहाल उसूली बहस जो मुख्तस उमूमन इस पे बात की जाती है वो तो यही है कि तफसीर बे राय जो इसके मुताबिक है कुरान हकीम के मकासद, शरीयत के मकासद और सहाबा की तफसीर के मुताबिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर के मुताबिक, यानी उसके खिलाफ नहीं है, तो वो तफसीर जायज़ है, दुरुस्त है। जो उसके खिलाफ होगी वो जायज़ और दुरुस्त नहीं होगी। जिसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो मकासद कुरानिया से
ہٹ کر پائی جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی اصول اس کے لیے بھی ہے، کیا کہتے ہیں، تفسیر اشاعی کے لیے بھی، اور یہی اصول تفسیر بالرأی کے لیے بھی ہے۔ تفسیر اشاعی بھی اصلاً تفسیر بالرأی ہی کی ایک ذیلی قسم ہے۔ جی، اور کوئی صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو بتائیں۔ اچھا چلیں، خلاصے کے طور پہ کچھ باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آگے آپ کو سہولت رہے، کیونکہ اس پہ آپ کا امتحان بھی تو ہونا ہے نا۔ تو تفسیر بالرائے سے ہم جب تفسیر بالرائے کہتے ہیں تو اس میں ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مفسر قرآن کے معنی کو اپنی علمی استعداد، اجتہاد، لغت، عقل، اصول شریعت اور اپنے زمانے کے رائج تفاسیر کی روشنی میں اس کو سمجھے، تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے، یعنی معنی قرآن کو اپنی علمی استعداد، اجتہاد، لغت، عقلی علوم، اصول شریعت اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ تفسیر کر رہا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ تفسیر بالرائے مطلقاً ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اب یہاں اس اختلاف کا مفسرین کے ہاں سبب کیا ہے کہ کیوں یہ جائز ہے، کیوں یہ جائز نہیں ہے؟ یہ اصل میں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، اس کا بنیادی سوال بنتا ہے جس پہ ہمیں تھوڑی سی بحث کرنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ تعریف وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ خود غور و فکر، تدبر، اس سے جو جس بات تک ہم پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے عقل، عقلی علوم اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب تفسیر بالرائے کی اہل علم نے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے، انہوں نے اس کی دو قسمیں کی ہیں، رائے محمود اور رائے مذموم۔ رائے محمود کے حوالے سے اہل علم کا یہ ہے کہ یہ جائز ہے، درست ہے، شاید یہ ہے کہ قرآن و سنت کے موافق ہو، قرآن و سنت سے استنباط کیا جائے، لیکن اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو بنیادی مقاصد کے خلاف ہو۔ جبکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمان ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اب یہ رائے، یعنی جس نے رائے سے کوئی بات کہی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ رائے سے مراد ایسی رائے ہے جو بغیر علم کے ہے، یا نصوص کے خلاف جس کے اندر تفسیر ہو۔ تو علم کے بغیر جو تفسیر ہو، خواہش نفس کی بنیاد پہ جو معنی کیے جائے، شرعی اصولوں کے خلاف جو تعویل کی جائے، تو اس تعویل کو پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن جس کے اندر ایسی چیز نہ ہو تو وہ جائز ہوگی، اس لیے کہ قرآن حکیم ہر زمانے کے لیے ہے۔ جب ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ماحول کے لیے ہے، تو قرآن کا ہمارے زمانے میں کیسے اس کا استنباط، یعنی اس کی عملی تطبیقات کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے ہماری عقل، علوم عقلیہ، اپنے زمانے کے جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے معاون ہوں گے، اور ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید ہر دور کے لیے رہنما کتاب ہے۔ تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالرائے
عقل بمقابلہ نقل نہیں ہے، تفسیر برائے عقل بمقابلہ نقل نہیں ہے، بلکہ تفسیر برائے عقلی علوم اور وحی کی رہنمائی دونوں کا علمی امتزاج ہے، دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے، تو یہ دونوں کو جمع کرنا یہ تفسیر برائے ہے، نہ کہ نقل کو بالکل چھوڑ کے محض عقل ہی کی بنیاد پہ ہم تفسیر کرنے لگیں، تو یہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جواز عدم جواز کے حوالے سے ایک اصولی سی بحث ہے۔ اس کی آگے پھر تفصیلات کہ اس کے اوپر جواز کے اوپر مختلف دلائل وہ آپ خود دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ خود قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کے حوالے سے کہا کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے، اگر صحیح نتیجے پہ پہنچا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ گنجائش نکلتی ہے کہ عقلی اعتبار سے تفسیر کی جانا کیا جانا جائز ہے۔ یا پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے قرآن، سنت اور اجتہاد بالرائے کی بات کی۔ اس سے بھی ہمیں یہ مل رہا ہے کہ تفسیر بالرائے جائز ہو سکتی ہے۔ مزید اس پہ دلائل آپ جمع کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کے جواز کے کون کون سے دلائل ہیں۔ اور تاریخ میں بھی یہی رہا کہ اہل علم نے مختلف مواقع پہ تفسیر بالرائے کی ہے۔ خود صحابہ کے اندر یہ چیز، جیسے کہ ہم ابھی صحابہ کے مناہج میں پڑھ کر آئے، سبھی کے ہاں عقلی تفسیر، تفسیر بالرائے پائی جاتی ہے۔ لغت سے جو تفسیر ہے وہ بھی تو ایک طرح سے استدلال، وہاں پہ عقلی استدلال موجود ہے کہ لغت خود عقلی فہم کا تقاضا کرتی ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ لغوی اجتہاد بھی تفسیر بالرائے کی ایک شکل ہے، جس کو اہل مکہ نے اختیار کیا ہے، اور اہل مکہ کے ہاں جو ایک کیا کہتے ہیں ان کی بالکل امتیازی خوبی پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تفسیر بالرائے کسی نہ کسی صورت صحابہ کے تمام مکاتب تفسیر میں پائی جاتی ہے اور ان کے ہاں موجود تھی، تو وہی چیز اس سے پھر آگے بھی چلی ہے۔ البتہ کوئی ایسی تفسیر جو بغیر علم کے ہو، یا ذاتی رائے کی بنیاد پہ ہو، یا نصوص قطعیہ کے خلاف ہو، مقاصد شرع کے خلاف ہو، تو وہ پھر جائز نہیں ہوگی، وہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے مفسرین کو بھی، ہر دور کے مفسرین کو۔ تو یہ اصولی سی بات میں نے ذکر کر دی، تفصیلات آپ حضرات اس پہ خود ہی دیکھیے، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اور بات اس وقت ہے تو وہ بتائے، اضافہ کرے اس میں۔ اچھا، یہ لائبہ نور کہتی ہیں استاد جی تفسیر برائے کا مطالعہ کیا ہے میں نے، مجھے اس بات سے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں اس میں۔ اچھا جی، کسی کے ذہن میں کوئی اور بات ہے یا میں اگلے کلاس کے لیے کچھ؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ مطالعہ کیا تو آپ وہ اس کا سکرین شاٹ اپنے گروپ میں لگائیں۔ یہ مکتوبات شیخ الاسلام میں جو حاشیہ ہے
اس کا اسکرین شاٹ اپنے گروپ میں لگائیں۔ اچھا، تو یہ میں بتا دوں گا وہ کون سا مکتوب ہے، تو پھر آپ کیا کام کریں گے؟ یہی تو آپ کی اسائنمنٹ ہے نا کہ میں نے نہیں بتانا۔ میں تو بتاؤں تو میرے سامنے اسکرین شاٹ اس کا پڑا ہوا ہے، میں اب یہ یہاں پہ لگا دوں، پھر تو آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ مکتوبات شیخ الاسلام، جس کے پاس ہارڈ میں کتاب نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، ابھی ڈاؤن لوڈ کر لے، اس کی جلد دوم میں اس کو دیکھ لے، یہ آپ کا کام ہے۔ اچھا، اگلی کلاس کے لیے ہم انشاءاللہ عید سے پہلے ایک اور کلاس ہوگی، وہ اب میں نہیں جانتا کہ کل ہو یا پھر ہفتے والے دن، یا اتوار کو تو استاد جی کی کلاس ہوتی ہے، ہفتے والے دن یا سوموار والے دن، جس دن بھی مولانا واجد معاویہ صاحب نے طے کر دی۔ اس کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ صغیر میں علم تفسیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آگے کس طرح سے چلا پھیلا، حضرت شاہ صاحب کے کیا اصول تھے، اس سے آگے کون کون سی شاخیں نکلی ہیں، اور پھر بطور خاص مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاں قرآن حکیم کو کس انداز سے اس پہ غور و فکر تدبر کیا گیا، ان کا فہم کا اسلوب انداز کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا کچھ چیزیں پڑھ کے تیار ہو کے آئیں، 1.5 2 گھنٹے ہم اس پہ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی ہماری کلاس، جس دن بھی واجد صاحب نے طے کر دی اس دن ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب پھر چھٹی کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ کہنا ہے کسی نے تو بتا دے، یا حافظ اسماعیل صاحب نے مائک آن کیا ہے؟ خاموش نہ رہا کریں، کلاس میں کچھ نہ کچھ تو بندہ بولے، آپ بولیں گے تو میں بھی کوئی تیاری کروں گا، کچھ پڑھوں گا، نہیں تو ایسے ہی آ کر رٹی رٹائی باتیں سنا کے چلا جاؤں گا۔ آپ بولیں گے تو مجھے ڈر ہوگا کہ آگے سے لوگ زندہ ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں تو میں تیاری کر کے جاؤں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔